السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت کی کرنیں۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی اور خلیل اللہ کے دوست ہیں۔ آپ کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر بڑی عظمت اور احترام کے ساتھ آیا ہے۔ آپ کو ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی نسل سے کئی انبیاء پیدا ہوئے، مثلا حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ ہی کی نسل سے ہیں۔ نسب، آپ کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ پیدائش، اکثر مورخین کے مطابق آپ کی پیدائش موجودہ عراق کے شہر اور یا اس کے آس پاس کسی علاقے میں ہوئی۔ قوم، آپ کی قوم بت پرست تھی اور بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ آپ نے بچپن سے ہی توحید، ایک اللہ کی عبادت کو دل سے مانا اور قوم کو شرک سے روکا۔ مشہور واقعہ، آپ نے قوم کے بتوں کو توڑا اور انہیں توحید کی دعوت دی۔ بادشاہ نمرود نے آپ کو آگ میں جلانے کا حکم دیا، مگر اللہ نے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر، روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 175 سال تھی۔ بعض روایات میں 180 سال کا بھی ذکر ملتا ہے، مگر سب سے زیادہ معروف قول یہی ہے کہ آپ نے 175 سال دنیا میں گزارے۔ وفات اور مدفن، آپ کی وفات فلسطین کے علاقے الخلیل میں ہوئی۔ آپ کا مزار آج بھی الخلیل شہر میں موجود ہے، جسے مقام ابراہیم یا غار مغفیلہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات، اللہ کے خلیل، دوست کہلائے، توحید کی عظیم دعوت دینے والے، قربانی کا عظیم امتحان دیا، بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی پیشکش، حج کے مناسک کی بنیاد آپ نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رکھی، خانہ کعبہ کی تعمیر آپ نے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 مشہور امتحان آئے۔ نمبر 1، قوم کے شرک اور بت پرستی کے خلاف کھڑا ہونا، بچپن سے ہی توحید کی دعوت دینا جبکہ سارا معاشرہ مخالفت کر رہا تھا۔ نمبر 2، والد آزر سے نرمی سے تبلیغ کرنا، اپنے والد کو شرک سے روکنا باوجود اس کے کہ والد نے سخت رویہ اختیار کیا۔ نمبر 3، بتوں کو توڑنا اور قوم کی دشمنی برداشت کرنا، بتوں کو توڑ کر قوم کو سمجھانا اور پھر شدید غصہ اور مخالفت برداشت کرنا۔ نمبر 4، آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ، نمرود بادشاہ کے حکم پر بڑی آگ میں پھینکا جانا اور اللہ کی مدد سے بچ جانا۔ نمبر 5، ہجرت کرنا، وطن چھوڑ کر اللہ کے حکم پر شام اور فلسطین کی طرف ہجرت کرنا۔ نمبر 6، بادشاہ کے ظلم کا سامنا مصر میں، مصر کے بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام پر بڑی بری نیت رکھی، مگر اللہ نے معجزانہ طور پر بچایا۔ نمبر 7، اولاد کی دیر سے عطا ہونا، بہت زیادہ بڑھاپے میں اللہ سے دعا کر کے بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا ملنا۔ نمبر 8، بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم، اللہ کے حکم پر اپنے عزیز بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا۔ نمبر 9، بیوی اور شیرخوار بچے کو ویرانے مکہ میں چھوڑ دینا۔
حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیاہ وادی مکہ میں اللہ کے حکم پر چھوڑ دینا۔ نمبر 10، خانہ کعبہ کی تعمیر، اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کو اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر تعمیر کرنا اور دعائیں کرنا۔